اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد۔ بات چل رہی تھی 13ویں درس میں کس موضوع کے بارے میں؟ جی خندہ پیشانی، خندہ پیشانی۔ خندہ پیشانی یعنی جب بھی کسی سے مومن سے ملاقات کرو تو مسکرا کر ملو، چہرے پر رونق ہونی چاہیے، کشادہ روئی ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی کے بارے میں بتایا تھا، احادیث بتائی تھیں، ان میں سے ایک یہاں پر آئیے، ان احسن، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، اذا لقیتم اخوانکم فتصافحوا، جب اپنے مومن بھائیوں سے ملاقات کرو تو کیا کرو؟ تصافحوا، ایک دوسرے سے مصافحہ کیجئے، یعنی شیک ہینڈ کیجئے۔ وَأَظْهِرُوا لَهُمُ الْبَشَاشَةَ، کیا کرنا ہے آپ کو؟ خندہ پیشانی کے ساتھ مصافحہ کرو، بشاشات یعنی خندہ روئی آپ دکھاؤ انہیں، ٹھیک ہے؟ والبشرا، اور خوشی کا اظہار کرو، کیا ہوگا پھر؟ تتفرقوا وما علیکم، جب آپ والبشرا کیا ہوگا؟ جب آپ ایک دوسرے سے جدا ہوگے تو کیا ہوگا؟ وما علیکم من الاوزار قد ذهبا، کہ جو تمہارے دل کے اوپر کوئی بوجھ نہ رہ جائے گا وہ چلا جائے گا۔ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا تمہارے اوپر، یعنی کوئی بوجھ نہیں رہے گا، جو کچھ کینہ وغیرہ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کس کی حدیثیں چل رہی ہیں؟ یہ رسول اکرم کی حدیثیں چل رہی ہیں، یہ اسی میں سے یہ ان احسن ما یؤلف به الناس قلوب اودائهم، جن چیزوں سے اعزا اور اقربا کو دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، جن چیزوں سے یؤلف به الناس قلوب اودائهم، یعنی جن چیزوں سے اعزا اور اقربا رشتہ داروں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، وَيَنْفَرُ بِهِ الزَّغْنُ، اور جس کی وجہ سے آپسی کینے ختم ہو جاتے ہیں، زغن کہتے ہیں کینہ، جس کی وجہ سے کینے ختم ہو جاتے ہیں، عن قلوب اعدائهم، دشمنوں کے دلوں سے کینے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان میں ان احسنہ سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حسن البشر عند لقائهم، ملاقات کے بعد حسن بشر یعنی خندہ پیشانی سے ملنا، یعنی خندہ وہ چیزیں جن سے رشتہ داروں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، آپسی کینے ختم ہوتے ہیں، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں، دشمنوں کے دلوں سے کینے ختم ہو جاتے ہیں، ان میں جن چیزوں سے، ان میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ملاقات کے بعد ان سے خندہ پیشانی سے ملنا۔ وَالتَّفَقُّدُ فِي غِیبَتِهِمْ، اور ان میں کیا ہے؟ اگر وہ موجود نہ ہو، غیبت فی غیبتہم، ان کی غیبت میں، یعنی اگر وہ موجود نہ ہو تو کیا ہو؟ ان کی خیریت معلوم کرنا، تفقد یعنی خیریت معلوم کرتا رہیں۔ والبشاشۃ بہم عند حضورہم، اور اگر وہ موجود ہوں تو ہسمک انداز میں ان کے ساتھ پیش آئے۔ تو یہ چیز ایسی ہے کیا جس سے رشتہ داروں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، دشمنوں کے دلوں سے بھی کینے ختم ہو جاتے ہیں، کہ جب آپ ملیں ان سے تو آواز آ رہی ہے میری یا میں خاموش میں ہی بول رہا ہوں؟ آ رہی ہے جی کچھ تو کہیے جی۔ انما ہنا میم کامنی کنیز فاطمہ فاطمہ زہرا، ٹھیک آگے آئیے۔ پھر کہہ رہے ہیں بشرکا، یعنی تمہاری کشادہ روئی، تمہارا کھلا ہوا چہرہ، یدلو دلالت کرتا ہے، تم یعنی بتاتا ہے، علی کرم نفسک، کہ آپ نفس کے اعتبار سے کتنے بلند ہیں یہ بتاتا ہے، یعنی کسی بھی شخص کا چہرہ بتا دیتا ہے کیسا ہے وہ، یعنی تمہاری کشادہ روئی تمہاری شرافت اور بلندی نفس کی دلیل ہے، کہ تمہارا نفس بلند ہے، یہ اس چیز کی دلیل ہے۔ آگے آئیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کشادہ روئی مطلب سمجھے نہیں؟ رو یعنی چہرہ، کشادہ یعنی کھلا ہوا چہرہ۔ کھلا ہوا چہرے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب پھیلا ہوا چہرہ نہیں، یعنی خوش چہرے سے رونق جس کے ظاہر ہوتی ہے،
امام محمد باقر علیہ السلام نے کشادہ روئی کو لوگوں کے درمیان الفت اور محبت اور اللہ سے قربت کا ذریعہ قرار دیا ہے. کیا ذریعہ ہے اللہ سے قربت کا؟ اور لوگوں کے درمیان الفت و محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ یہی کشادہ روئی. اس کی وجہ سے لوگوں میں الفت و محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے قربت بھی حاصل ہوتی ہے, اللہ سے قریب بھی ہوتا ہے وہ انسان. کیا رکھا ہے انسان کو مسکرا کے ملنے میں؟ کوئی ہارڈ کام ہے جی؟ نہیں. تو پھر بھی کیوں نہیں کرتے ہم؟ پتہ نہیں. جب پتہ نہیں باس سے ملیں گے تو اچھے سے ملیں گے, باس سے چہرہ بگاڑ لیں گے. کیوں؟ اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے, اس سے آپ ناراض بھی ہیں, آپ مسکرا کے ملنا تو شروع کیجئے, سب کیلیں ختم ہو جائیں گے. جیسا کہ ارشاد ہے البشر الحسن وطلاقۃ الوجہ مکسبۃ للمحبہ. جی حسن اخلاق یعنی کشادہ روئی اور رونق دار چہرے مکسبۃ للمحبہ محبت کو کمانے کا ذریعہ ہیں, یعنی اس سے محبتیں حاصل ہوتی ہیں. وقربۃ من اللہ اور اللہ سے قربت حاصل ہوتی ہے, عز و جل اللہ عز و جل سے قربت حاصل ہوتی ہے. وعبوس الوجہ اور چہرے کا مرجھایا ہوا ہونا جسے کہتے ہیں ہم کھڑوس ہونا. وسوء البشر یہ سب مکسبۃ للمقت, یہ ناراضگی کا سبب ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ترش روئی اور دشمنی پیدا ہوتی ہے ترش روئی سے. وبعد من اللہ اور اللہ سے دوری ملتی ہے, دوری بڑھتی ہے اللہ سے. یہ دیکھیے انہوں نے کیا کہا, کشادہ روئی اور پر رونق چہروں سے آپسی محبت اور قرب الہی میں اضافہ ہوتا ہے, اللہ سے قریب ہوتا ہے انسان. اور ترش روئی یعنی وہی کھڑوس پن, اس سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور خداوند عالم سے دوری بڑھتی ہے. مذکورہ احادیث میں جو احادیث اوپر ذکر ہیں, مذکورہ نے ذکر شدہ جو ذکر ہوئی بھی حدیثیں ہیں اوپر, اس میں مومنین سے کشادہ روئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنے کے کچھ دنیاوی اور سماجی اثرات اور فائدے کی طرف اشارہ موجود ہے, مگر ایک حدیث میں اس کے اخروی فائدے بھی ذکر کیے گئے. اخروی یعنی قیامت کے, اخروی یعنی قیامت کے. ہاں یہاں جو حدیث ابھی اوپر ذکر ہوئی ہیں اس میں دنیاوی فائدے گنائے, مثلا رشتہ داروں میں آپسی محبت ملتی ہے, کینے ختم ہو جاتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, یہ سب چیزیں اوپر بیان ہوئی. لیکن اب یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں؟ یہاں پر اخروی آخرت کے, اخروی یعنی آخرت کے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ثلاث من اتی اللہ, جی تین چیزوں میں سے اگر ایک چیز کو بھی خدا کے لیے انجام دے دے, ثلاث من اتی اللہ بواحدۃ منہن, ثلاث تین چیزیں, من اتی اللہ جو اللہ کے لیے بجا لائے, بواحدۃ منہن ان تینوں میں سے کوئی ایک بات, تین باتوں میں سے تین چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز پر بھی خدا کے لیے عمل کر لے تو کیا ہوگا؟ اوجب اللہ لہ الجنہ, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب قرار کر دے گا, جنت واجب. لیکن شرط یہ ہے کہ ان تین کاموں میں سے ایک کام بھی اگر کر رہا ہے تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے, تھوڑی سی بھی اس میں ریاکاری دکھاوا یہ نہیں ہونا چاہیے, خلوص کے ساتھ. کیا ہیں وہ تین چیزیں؟ الانفاق من اقتار یعنی غربت اور تنگ دستی میں خیرات کرنا. میں غریب ہوں, تنگ دست ہوں, مثلا میرے پاس تنگ دست ہوں, میں غریب ہوں, اس کے باوجود بھی میں خیرات اگر کرتا ہوں اللہ کے لیے تو اللہ جنت واجب قرار کر دے گا. اور کیا ہے دوسری بات؟ والبشر لجمیع الاعلام, دنیا کے ہر شخص کے ساتھ کشادہ روئی کے ساتھ ملنا. یہاں پہ کچھ قید تو نہیں لگائی ہے نا کہ دنیا کے ہر انسانوں میں, مسلمانوں کے ساتھ, شیعوں کے ساتھ, کس کے ساتھ؟ سب کے ساتھ کہا ہے. اس کا مطلب آپ مذہب, قوم, ملت نہ دیکھیے گا, صرف یہ دیکھیے گا یہ انسان ہے اور میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یہ. والبشر لجمیع العالم, تمام عالم کے لوگوں کے ساتھ کشادہ روئی کے ساتھ ملنا, ہر ایک سے. اور تیسری بات کیا ہے؟ والانصاف من نفسہ, وہی جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا, انصاف, اپنے بارے میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا. کیا چیزیں ہو گئی؟ تین. غربت اور تنگ دستی میں خیرات کرنا, دنیا کے ہر شخص سے کشادہ روئی کے ساتھ ملنا, اور اپنے بارے میں ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا. ٹھیک ہے. دیکھیے اسی لیے پرانے زمانے میں یا جو سمجھدار جو مومن گھرانے ہیں ان کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, یہ تاکید بھی ہے, جب بھی آپ کے یہاں کوئی سائل آئے تو اپنے بچوں سے دلوایا کیجئے. کیوں؟ کیونکہ انہیں عادت پڑے کہ ہمیں کسی ضرورت مند کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ سخی بن سکیں, کنجوس اور خبیث نہ بنے. یہ تربیت میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ
جب بھی کسی کی مدد کرائیں تو اپنے بچوں کے ہاتھ سے دیں کہ لو یہ اسے ضرورت ہے آپ دے دو، تاکہ اسے پتہ لگے کہ کسی پہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہمارا فریضہ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اس کو یہ تربیت ملے۔ یہی اہل بیت کی سیرت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان تین کاموں میں سے اگر کوئی ایک کام بھی، دیکھیے صادق کے معنی سچے کے ہیں، امام صادق چھٹے امام، پہلی بات تو معصوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ معصوم کبھی جھوٹ ویسے بھی نہیں بولے گا، نعوذ باللہ جی جی تو آپ اگر ڈاؤٹ تو ہم کر ہی نہیں سکتے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں۔ تو تین چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر خدا کے لیے انجام دے دو تو اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ ہنسی مذاق، اب یہاں پر بات کشادہ روئی کی تھی نا، ہنسی چہرہ، اب یہاں پہ ہنسی مذاق، اسی کے ذیل میں ہنسی مذاق کے بارے میں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہنسی، دیکھیے ہنسی مذاق، دیکھیے مذاق کرنا ثواب ہے لیکن مذاق اڑانا گناہ ہے۔ یاد رکھنا مذاق کرنا اور مذاق اڑانے میں فرق ہے، جی ٹھیک ہے؟ ہاں عربی میں کہ مزاح اور استہزاء میں فرق ہے، مزاح یعنی مذاق، استہزاء یعنی مذاق اڑانا۔ ہمارے معاشرے میں مذاق کم، مذاق اڑائی زیادہ جاتی ہے، اور جب مذاق اڑانے کا جو ہوتی ہے وہ اس سے توہین کرنا مقصد ہوتا ہے، وہ گناہ ہے، لیکن مذاق کرنا ثواب ہے۔ اور آپ کو مذاق کے نمونے بھی دیں گے کہ رسول اکرم نے بھی مذاق کی، مولا کائنات نے بھی، یہ مذاق کرنا کیوں ثواب ہے بہت زیادہ، کیونکہ ادخال السرور فی قلب مومن عبادہ، مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا، اسے خوش کرنا عبادت ہے۔ لیکن مذاق کیا جائے جو اسلامی حدود ہے، باؤنڈری ہے، اس سے کراس نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی دائرے میں رہ کر ہم مذاق، ہنسی مذاق کریں تو ثواب ہے، اور جہاں ہی باؤنڈری کراس ہوئی وہ گناہ ہے۔ جب کبھی کشادہ روئی اور خندہ پیشانی کی بات سامنے آتی ہے کہ خندہ پیشانی مسکراتا ہوا چہرہ، تو فوراً ہنسی مذاق کا تصور بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہنسی مذاق بھی مطلب ہے اس سے، لہٰذا یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ اسلام نے کشادہ روئی کے ساتھ ہنسی اور مذاق کو بھی جائز قرار دیا ہے یا نہیں۔ جی اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ اس سلسلے میں دو قسم کی روایتیں ہیں، کچھ روایتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ہنسی مذاق میں بہت زیادہ ثواب ہے، کچھ کہہ رہی ہیں کہ گناہ ہے۔ تو پھر کیا کریں ہم، یہ ایک ہی بات کے بارے میں دو طرح کی حدیثیں کیوں؟ نعوذ باللہ حدیثیں غلط ہیں؟ نہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس میں ہنسی مذاق کو اچھا کہا گیا ہے وہ کون سی ہنسی مذاق ہے، اور جسے برا کہا گیا ہے وہ کون سی ہے۔ یہی کہہ رہے ہیں دو قسم کی روایات ہیں، کچھ روایات میں مذاق کو جائز ہی نہیں بلکہ مومن کی علامت، یہ نہیں کہا کہ جائز ہے بلکہ مومن کی علامت ہے مذاق کرنا، المزاح علامت المومن، مومن کی علامت ہے مذاق کرنا، جبکہ دوسری روایت میں اس کو بالکل ممنوع قرار دیا گیا، بالکل منع ہے مذاق۔ لیکن ہم دونوں طرح کی روایت ذکر کر کے یہاں پر دونوں روایتیں ذکر کریں گے، وہ روایتیں بھی جس میں اچھا کہا گیا ہے، مومن کی علامت کہا گیا ہے، اور وہ بھی جن کو برا کہا گیا ہے، پھر بتائیں گے کہ ہم اپنا نتیجہ کیا دیں گے کہ کیا کون سی روایتوں کو مانیں۔ آخر میں اس کا نتیجہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں، وہ روایات جو ہنسی مذاق کو مومن کی علامت اور ثواب کا سبب بنا رہی ہیں، وہ ہنسی مذاق وہ والی ہے کہ جو ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ہوں، توہین کے لیے نہ ہوں، یعنی جسے ہم مذاق کہتے ہیں۔ لیکن ایک ہے مذاق اڑانا، وہ روایتیں جو برا کہتی ہیں، جس سے دشمنیاں بڑھتی ہیں، کینے بڑھتے ہیں، وہ مذاق اڑانا ہے۔ 10 لوگوں کا لوگ بیٹھے تھے دوست و احباب، اٹھا کے جو ہے وہ کامنی نے جو ہے وہ مذاق کرنے کے چکر میں میری مذاق اڑانی شروع کر دی وہاں پہ، تو میرے دل میں کینہ بیٹھے گا نہیں کہ ان 10 لوگ میرے پاس ہنس رہے ہیں، اس نے ہنسایا، وہ کیا، میری توہین کی، تو اس سے کینے بڑھتے ہیں، دشمنی بڑھتی ہے، وہ الگ ہے، وہ مذاق اڑانا ہے، مذاق کرنا نہیں ہے۔ اگر کنہ ہوتا ہے یہ کنہ، کینہ 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 حسد، کینہ، دشمنی۔ وہی الف، وہ روایات جس میں مزاح کو ممدوح، قابل تعریف، اچھا کہا گیا ہے۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں المؤمن دعب، مومن جو ہوتا ہے شوخ مزاج ہوتا ہے، شوخ مزاج یعنی خوش مزاج، جی خوش مزاج، ہنسی مذاق والا، ولعب، شوخ تب مذاق والا ہوتا ہے، لیکن والمنافق قطب وغضب، لیکن منافق بد مزاج اور غصے ور ہوتا ہے، مومن خوش ہو، جی
مومن جو ہے وہ شوخ مزاج ہوتا ہے، شوخ طبیعت کا ہوتا ہے، اور منافق بد مزاج اور غصے ور ہوتا ہے۔ نمبر 2 حدیث پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے انی لا امزح ولا اقول الا حقا، میں ہنسی مذاق ضرور کرتا ہوں مگر حق بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، بات جھوٹ نہیں ہونی چاہیے، مذاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھوٹ۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ یحب المداعب فی الجماعہ بلا رفث، لوگ جو چند لوگوں کے درمیان مذاق ہنسی مذاق کرنے والے انسان سے خدا محبت کرتا ہے، جو چند لوگوں میں بیٹھا ہوا مذاق کرتا ہے تاکہ لوگ مسکرائیں خوش ہوں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، لیکن بلا رفث، شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی غلط چیز نہ ہو۔ آپ کو نمونے بھی دیں گے رسول کی مذاق کے، نمونے بھی دیں گے، جیسے ایک عورت آئی آپ کے پاس تو آپ نے ایسے کہا کہ بڑی بھی ہیں یہ، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے، میں بڑی بھی تو رو پڑی، تڑپ گئی، یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا، بہت روئی بیچاری، پھر ہنسے رسول، کہا کہ وہاں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، سب جوان ہو کے جائیں گے، ٹھیک ہے، بڑی بھی رو پڑی تھی کہ شاید میں نہیں جاؤں گی، نہیں وہاں سب جوان ہوں گے۔ یا مثلا ایک، یا اس کتاب میں تو نہیں ہے، ایک کتاب اور جگہ میں نے پڑھا ہے کہ مولا کائنات اور حضرت علی علیہ السلام دونوں بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے، تو رسول نے کیا کیا، کھجور کھاتے رہے، گٹھلی مولا کائنات کی طرف کو بڑھاتے رہے، چپکے سے ان کے پاس رکھتے رہے، اور کھانے کے بعد کہا کہ علی دیکھو تم نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں، کیونکہ یا رسول اللہ میں نے کھجوریں تو کھائی ہیں لیکن آپ کتنے بھوکے ہیں، آپ گٹھلی سمیت کھا گئے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک ہے اس طریقہ سے۔ یا مثلا ایک جی آگے اس میں آئیں گے اور واقعات ہیں، سمجھ رہے آپ، امام محمد باقر علیہ السلام نے مومنین کی تفریح کے 3 طریقے ذکر کیے ہیں، جب مومنین تفریح کرتے ہیں اس کے 3 طریقے ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے، مفاقہۃ الاخوان، یعنی دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ان میں سے ایک ہے ہنسی مذاق کرنا دوست، لیکن ہنسی مذاق کرنا ہے، مذاق اڑانا نہیں ہے جس سے دوست ناراض ہو یا اس کو برا لگے، ایسا نہیں، اس کی کچھ حدود ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مؤمن الا وفیہ دعابۃ، کوئی مومن ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے اندر دعابہ ضرور پایا جاتا ہے، ہر مومن کے اندر دعابہ ضرور پایا جاتا ہے۔ قل تو راوی کہتا ہے میں نے کہا مت دعابہ یا ابن رسول اللہ، اے مولا دعابہ کسے کہتے ہیں، قالا المزاح، تو آپ نے فرمایا دعابہ یعنی مزاح، مذاق، ہر مومن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی جناب یوسف شیبانی کہتے ہیں، چھٹے امام کے صحابی جناب یونس شیبانی کیا کہتے ہیں، قال لی ابو عبداللہ، مجھ سے جناب ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کیف مداعبۃ بعضکم بعضا، آپ کا آپس میں ہنسی مذاق کیسا ہے، تمہارے درمیان دوستوں کے درمیان ہنسی مذاق کا رشتہ کیسا ہے، قل تو میں نے کہا یا قلیل، بہت کم، بڑا ایسے ہی کم ہے بہت، قال تو مولا نے فرمایا فلا تفعلوا، فلا تفعلوا، تو آپ کم کیوں ہیں، ہنسی مذاق تو فإن المداعبۃ من حسن الخلق، اس لیے کہ ہنسی مذاق تو اچھے اخلاق کا علامت ہے، حصہ ہے، وَإِنَّكَ لَتُدْخِلُ بِهَا السُّرُورَ، کیوں اچھا ہے یہ، اچھا اخلاق میں کیوں مانا گیا ہے ہنسی مذاق کو، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آپ خوشی داخل کرتے ہیں اپنے مومن کے اندر، اسے خوش کرتے ہیں، اس کے دل میں خوشی داخل کرتے ہیں، اس لیے اچھا ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُدَاعِبُ الرَّجُلَ يُرِيدُ أَن يَسُرَّهُ، یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول مولا کیا کہتے ہیں کہ رسول خدا جب کسی مومن کو کسی مرد کو خوش کرنا چاہتے تھے تو مذاق کرتے تھے آپ۔ یونس شیبانی کہتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان آپس میں ہنسی مذاق کا رشتہ کیسا ہے، میں نے عرض کی بہت کم، تو آپ نے فرمایا کم کیوں ہے، ہنسی مذاق تو اچھے اخلاق کا حصہ ہے، اس سے تم اپنے مومن بھائیوں کو خوش و خرم کر سکتے ہو، جیسا کہ پیغمبر اکرم بھی جب کسی کو خوش کرنا چاہتے تھے تو اس کے ساتھ مزاح فرماتے تھے۔ بے کا مطلب یعنی اب وہ روایتیں دوسرا حصہ جو روایتوں میں ہنسی مذاق کو برا کہا گیا، یہ روایتیں ہوتی ہیں جس میں ہنسی مذاق کو اچھا کہا گیا ہے۔
لیکن یہاں پہ دیکھیے وہ روایات جن میں ہنسی مذاق کی مذمت کی گئی ہے، برا کہا گیا ہے، پیغمبر اکرم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی لا تمزح، علی مذاق نہ کیا کرو، فَيَذْهَبُ بِبَهَاؤُكَ، مذاق کرنے سے تمہاری قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے، ختم ہو جائے گی، وَلَا تَكْذِبْ، اور جھوٹ مت بولنا، فَيَذْهَبُ نُورُكَ، تو اس سے آپ کے چہرے کا نور، ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث یہ۔ اسی سلسلے میں حضرت علی علیہ السلام کے مندرجہ ذیل اقوال ملاحظہ فرمائیں، نیچے جو اقوال ذکر کیے گئے ہیں آپ انہیں ملاحظہ فرمائیے۔ مولا کائنات کیا فرماتے؟ لا یبلغ العبد صریح الایمان، کوئی بندہ واقعی اور حقیقی ایمان تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک حتی یدع المزاح والکذب، جب تک وہ ہنسی مذاق اور جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، ویدع المراء، اور لڑائی جھگڑے کو نہ چھوڑ دے، وان کان محقا، اگرچہ حق ہی پہ کیوں نہ ہو، یعنی دو لوگوں کے درمیان اگر لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، اگر میں حق پہ ہوں، میں صحیح ہوں اور سامنے والا غلط ہے، تب بھی مجھے نہیں لڑنا چاہیے، اور جب تک میں حقیقی ایمان تک نہیں پہنچ سکتا، ضروری نہیں کہ میں غلط ہوں لڑائی میں، صحیح بھی ہوں تب بھی مجھے نہیں لڑنا چاہیے، بحث بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور کیا ہے حدیث؟ المزاح تورث الضغائن، مذاق سے کینے پیدا ہوتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آگے لکل شیء بذر، ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے، وہ بذر العداوت المزاح، دشمنی کا بیج مذاق ہے، مذاق ہے۔ یا آفت الہیبت المزاح، روب و حیبت کے لیے مذاق ایک آفت ہے، جو آپ کا روب اور دبدبہ ہے کہ آپ بہت نیک بھی ہیں، آپ ہنسی مذاق کریے، یہ آفت ہے اس کے لیے، وہ ختم کر دیتا ہے روب و حیبت کو۔ یمن مزاح استخفا بہی، جو مذاق کرتا ہے اس کا وقار کم ہو جاتا ہے۔ یا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تمازح، ہنسی مذاق نہ کرو، یجترأ علیک، ورنہ تمہارے بارے میں لوگ جری ہو جائیں گے، ان کو جرت پیدا ہو جائے گی آپ سے بدتمیزی کرنے کی۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ یہ لوگ؟ باقی انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ فی الحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ روایات جو ہنسی مذاق کو اچھا کہہ رہی ہیں وہ مذاق ہے، اور جو روایات ہنسی مذاق کو برا کہہ رہی ہیں وہ مذاق اڑانا ہے، یعنی ہنسی مذاق کا بھی ایک دائرہ ہے، ایک باؤنڈری ہے اسلامی، اس سے کراس نہیں ہونی چاہیے ہنسی مذاق، ٹھیک ہے؟ جی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔